بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على من اختاره من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء والمنهاج البادي والكتاب الهادي مولده بمكة وهجرته بالطيبة على بها ذكره بحجة كافية وموعظة شافية أرسله بالدين المشهور والعلم المعصور والكتاب المستور والنور الساطع والضياء اللامع سيدنا الممجد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صلوات حاضرین گرامی قدر عزیزان محترم برادر محترم بھائی جہید صاحب کے آستانے پر یہ سالانہ مجلس ادا جس سے گزشتہ کئی برس سے مسلسل خطاب کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اور آپ حضرات ماشاءاللہ ازراہ محبت اور ازراہ شفقت بڑے جذبہ ایمانی کے ساتھ اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس مجلس ادا میں شرکت فرماتے ہیں، اجر رسالت کی ادائیگی کرتے ہیں، رزق علم کا حصول کرتے ہیں، حق و باطل کی پہچان حصول کرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز سے اپنا دامن بھرتے ہیں، حلال و حرام کی تمیز اپنا دامن بھرتے ہیں، فہم قرآن کی آبشاروں سے اپنی تشنگی بجھاتے ہیں، آیات الہی کو تفاسیر وارثان قرآن کی روشنی میں سماعت فرماتے ہیں، بادشاہ نے وقت کے چشم و ابرو کے اشارے پر مرتب کی ہوئی بددیانت تاریخ کے چہرے سے جو ہم پردے اٹھاتے ہیں ان کی حقیقت کے نظارے لیتے ہیں، احادیث پیغمبر کو موم کی ناک سمجھ کر در بطول سے در ابو سفیان پر لے جانے کی ناکام کوششیں کرنے والوں کے چہرے دیکھتے ہیں، ہماری مجالس کا مرکز، ہماری مجالس کا محور حقیقت قرآن، حقیقت تاریخ، حقیقت احادیث، ہماری مجالس کا سرنامہ
علم حقیقی کی وضاحت، عقل کا پیمانہ، عدل کی کسوٹی، ہماری تقاریب کا سرنامہ، عنوان، جرأت اظہار، جرأت اقرار، جرأت انکار۔ اس لیے کہ ساری کائنات میں یہ حسینی دستگاہ ایک ایسی دستگاہ ہے کہ جس میں انسان کو علم و عقل و عدل کی روشنی میں یہ تینوں قوتیں عطا ہوتی ہیں، اقرار کی جرأت بھی عطا ہوتی ہے، اظہار کا سلیقہ بھی عطا ہوتا ہے، انکار کا طریقہ بھی عطا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ تاریخ اسلام میں پہلی اور آخری مرتبہ اگر کسی نے جرأت انکار کی ہے تو اس کا نام حسین ہے۔ کوئی اپوزیشن کا تصور نہیں تھا اسلام میں، کسی نے نامینیشن کی روایت ڈال دی بعد رسول تو اسے تسلیم کر لیا لوگوں نے، کسی نے الیکشن کی روایت ڈال دی بعد رسول تو اسے تسلیم کر لیا لوگوں نے، کسی نے سلیکشن کی روایت ڈال دی تو اسے تسلیم کر لیا لوگوں نے، کسی نے اجماع کی بدعت جاری کر دی تو اسے تسلیم کر لیا بے حس اور بے ضمیر مکے مدینے کے لوگوں نے۔ کسی نے شورا قائم کر دی تو اسے تسلیم کر لیا لوگوں نے، کسی نے مجلس شورا قائم کر دی تو اسے شریعت بنا دیا لوگوں نے۔ تمہاری مجلس شورا بھی شریعت ہے، ہماری مجلس حسین بھی بدعت ہے۔ تم شورا کی مجلس میں اکٹھے ہو تو عبادت ہے، ہم حسین کی مجلس میں اکٹھے ہوں تو کافر ہیں۔ کسی نے شورا کی بدعت جاری کر دی اسے تسلیم کر لیا لوگوں نے، اور جب اجماع ہو، الیکشن ہو، سلیکشن ہو، نامینیشن ہو، شورا کے حربے ناکام ہو گئے تو قہر و غلبہ کا سہارا لیا گیا۔ زمانۂ عرب کی جاہلیت جسے پیغمبر نے اپنے دست مبارک سے اور آیات قرآنی کی ضربوں سے توڑا تھا، وہ بنی امیہ کے خاندان کے قہر و غلبہ کی صورت میں پھر عالم اسلام کے سروں پر مسلط ہوئی۔ نہ کوئی صحابی بولا، نہ تابعی بولا، نہ کوئی صحابی بولا، نہ تابعی بولا، نہ کسی عالم نے لب کھولے، نہ کسی صاحب فتویٰ نے اظہار کی جرأت کی۔ نیابت رسول کا وہ بلند منبر جو غدیر خم پر تکمیل دین کا تاج رکھ کر اتمام نعمت کے سرتاج کو علی ولی اللہ کی صورت میں پیش کر رہا تھا، وہ پیغمبر اسلام کے پردہ فرما جانے کے 22 برس بعد ہی گرتے 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 اس منزل پر پہنچا کہ پہلے باپ نے بغاوت کی تو جو کسر رہ گئی تھی، اگر پدر نہ توانت بسر تمام کنت۔ پوری تاریخ دے رہا ہوں آپ کو، بڑے اطمینان قلب کے ساتھ پھر گفتگو کریں گے، اور ہمارے تمام شیعہ سنی بھائی سنیں، اس لیے کہ یہاں اس منبر سے حقائق بیان کیے جائیں، اور ہم کسی یہودی مملکت میں نہیں رہتے، ہم اسلامی مملکت میں رہتے ہیں۔ آج یوم پاکستان منایا جا رہا ہے، اس لیے کہ آج کے دن مسلمانان بر صغیر نے اپنے لیے ایک علیحدہ اسلامی مملکت کا مطالبہ کیا تھا۔ آج یوم پاکستان، یوم استقلال،
یادگار پاکستان کے نیچے منایا جا رہا ہے، تو تسلیم کیا نا لوگوں نے کہ جہاں ایک ملک کی بنیاد کی یادگار قائم ہو، اس کے نیچے جمع ہونا اور اس کا احترام کرنا بدعت نہیں ہے۔ آج تسلیم کر رہے ہیں نا لوگ۔ 8 بجے سے 12 بجے تک مسلسل آپ نے دیکھا کہ آج یادگار کو سلامی دی جا رہی ہے، آج ہماری مسلح افواج کی پریڈ ہو رہی ہے، آج سلیوٹ دیے جا رہے ہیں، آج اپنے آزادی کا جشن منایا جا رہا ہے، یادگار کو قائم کیا جا رہا ہے۔ تو اس ملک کی بنیاد آج سے چند برس پہلے جس مقام پر رکھی گئی، وہاں یادگار پاکستان بنائی گئی۔ اس یادگار پاکستان کا مینار اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی پاکستانی جو پاکستانی شہریت رکھتا ہے، جو پاکستانی ہے، وہ اگر اس یادگار کی جو پتھر کی بنی ہوئی ہے اس کی کوئی توہین کر دے تو اس کی شہریت بھی منسوخ، اس کے حقوق بھی منسوخ۔ تو جو پاکستان بننے کی یادگار کی توہین کرے وہ پاکستانی نہیں رہتا۔ تو جس کربلا میں اسلام کی بنیاد بنا لا الہ کے طور پر رکھی گئی ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑے خوبصورت انداز میں آپ سن رہے ہیں، سنتے جائیے اسی طرح۔ جس کربلا میں پاکستان کی بنیاد نہیں رکھی گئی، کربلا اسلام کی یادگار ہے۔ کربلا کسی ملک کی یادگار نہیں ہے، کربلا دین کی یادگار ہے۔ تو اگر پاکستان کی یادگار کا انکار کرنے والا پاکستانی نہیں رہ سکتا تو دین کی یادگار کا انکار کرنے والا مسلمان کیسے رہ سکتا ہے؟ فیصلہ آپ کرو، کافر کون ہے؟ یہ فیصلے آپ کے اسے دیکھیں۔ کربلا نے جرأت اظہار بھی عطا کی، ملوکیت مسلط ہوتی رہی، بادشاہ پر اور پنجے پھیلاتی رہی، تلواریں چمکتی رہی، خون بہتا رہا۔ مسلمان نے مسلمان کا گلا کاٹا، گلا کٹنے والا بھی رضی اللہ ہوا، گلا کاٹنے والا بھی رضی اللہ ہوا۔ تیر مارنے والا بھی واجب الاحترام کہلایا، تیر کھانے والا بھی واجب الاحترام کہلایا۔ جس نے تیر مارا وہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل، جس نے تیر کھایا وہ بھی عشرہ مبشرہ میں شامل۔ نتیجہ یہ ہوا کہ کربلا سے پہلے ہی علم، عقل اور عدل تینوں چیزیں رخصت ہو چکی تھی۔ اسلام قریب الختم تھا۔ سلام کرو فاطمہ کے بیٹے کو کہ جس نے کربلا میں شہادتیں دے کر علم کو واپس کیا، عقل کو واپس کیا، عدل کو واپس کیا۔ یہ بنیاد ہے بنا الہ الا اللہ۔ یہ تو مستحبات ہیں میری جان، یہ اذانوں کی آوازیں، یہ اذان تو مستحب ہے، بات دین کی ہو رہی ہے۔ دین مستحب نہیں ہے، واجب ہے۔ اذان نہ بھی پڑھو تو مسلمان رہو گے۔ کی جو آوازیں آ رہی ہیں اسے نہ بھی پڑھو تو مسلمان رہو گے، اس کے لفظ نہ بھی دہراؤ تو مسلمان رہو گے، لیکن اگر بانی دین اور بنا لا الہ کا انکار کر دو گے تو دنیا کی کسی شریعت کے اور کسی فتوے کے تحت تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اس لیے کہ دین مستحب نہیں ہے، دین واجب ہے۔ دین اسی طرح واجب ہے جس طرح نماز واجب ہے۔ اس لیے اب آپ دیکھتے چلے جائیں، تجزیات کرتے چلے جائیں، اہل علم حضرات ہیں، مجھے اشارے ہی کر دینا کافی ہے۔ ضروریات دین کیا ہے، مسلمات دین کیا ہے، دین کا ماخذ کیا ہے، دین کے حصول کا سورس کیا ہے، دین کسے کہتے ہیں۔ دین کے کچھ اصول ہوتے ہیں، اصول کو جڑ کہتے ہیں، جن کے ہاتھوں سے جڑیں ہی چھوٹ گئی، وہ شاخوں پر کب تک اپنی زندگی کی بقا کے گیت گاتے رہے۔ شاخیں تو ہواؤں کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتی،
دین کچھ اصول رکھتا ہے، اصول اصل سے نکلا ہے، اصل جڑ کو کہتے ہیں۔ اس دین کے اصول میں بنیاد توحید ہے، بنیاد توحید ہے، توحید کا اقرار لا الہ الا اللہ ہے۔ تو دوستو، آج 23 مارچ کو یوم پاکستان مناتے ہوئے جب یہ نعرے لگاؤ اخبارات سے، ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو جب یہ قرار دو کہ پاکستان کی بنیاد لا الہ الا اللہ ہے، تو ذرا کربلا کی طرف رخ کر کے بھی سلام کر لینا کہ جس کلمے کی بنیاد پاکستان ہے اس کلمے کی بنیاد حسین ہے۔ ساتھ یہ بھی سوچتے رہنا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، صیام کا مہینہ ہے۔ ساتھ ساتھ یہ بھی خیال رکھنا کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، یہی قرآن کا مہینہ ہے، یہی پاکستان کا مہینہ ہے۔ پاکستان انگریزی اعتبار سے 14 اگست کو معرض وجود میں آیا، قمری اعتبار سے 27 رمضان تھا۔ 14 اگست کو جب پاکستان وجود میں آیا تو تمہیں پاکستان کی نعمت بھی ملی رمضان میں۔ توجہ کرے اداروں، تمہیں یہ پاکستان کی نعمت بھی میسر آئی رمضان میں، جب یہ پاکستان کی قرارداد پیش کی جا رہی تھی۔ اسی یادگار پاکستان پر 23 مارچ کو جب لاکھوں بر صغیر کے مسلمان قائد اعظم کی قیادت میں اپنے لیے ایک علیحدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے تھے، تو اس وقت یہ پاکستان اور اسلام کے نعرہ لگانے والے سب کے سب مدرسے دیوبند میں بیٹھ کر پاکستان کو کافرستان کہہ رہے تھے، قائد اعظم کو کافر اعظم کہہ رہے تھے۔ میں تو کہتا ہوں اللہ کرے دیواروں پر کیوں لکھتے ہو کافر کافر، تم اسمبلی سے پاس کراؤ کہ ہم کافر ہیں، تاکہ پاکستان کا نقشہ تو تبدیل ہو، اس لیے کہ پاکستان کا بنانے والا بھی شیعہ ہی تھا۔ ہی نہیں ہو ہم ان نعروں سے کہاں گھبرانے والے ہیں، ہم تو تمنا کرتے ہیں 1973 کے کانسٹیٹیوشن میں لا تم تو اوور ویلمنگ میجورٹی سے اسمبلی میں آئے ہوئے ہو، پاس کراؤ کہ شیعہ کافر، اس لیے کہ جس دن پاس کراؤ گے کہ شیعہ کافر، اسی دن پاکستان کا نام بدلنا پڑے گا، کافرستان رکھنا پڑے گا، اس لیے کہ جس ملک کا بنانے والا کافر ہو وہ مملکت اسلامی کیسے ہوگی؟ دیکھ رہے تو یہ پاکستان کب بنا، جانو یہ پاکستان کب بنا، تمہیں کیا علم ہے؟ جب ساری بر صغیر کے سب کنٹیننٹس کے تمام مسلمان بچہ تمہارے بزرگ نعرے لگا رہے تھے، پٹ کے رہے گا ہندوستان، لے کے رہیں گے پاکستان، جب یہ نعرے لگائے جا رہے تھے تو کس کی قیادت میں تھے یہ نعرے؟ یہ پاکستان محمد اور علی کی قیادت میں معرض وجود ہے۔ پاکستان وجود میں آیا ہے قائد اعظم کی قیادت میں، تو اس وقت تم اپنے مدرسوں اور خانقاہوں میں بیٹھ کر تقریریں کر رہے تھے، نعرے لگا رہے تھے، یہ پاکستان نہیں ہے کافرستان ہے۔ کیسا انقلاب ہے؟ انقلاب کہتے ہی اسے ہیں، جب انقلاب آتا ہے تو ایسے ایسے کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے، کیسے کیسے ہو گئے، کیسے کیسے ایسے ایسے ہو گئے۔ جب یہ قرارداد پاکستان پیش کی جا رہی تھی تو اس وقت نہ مولانا سمیع الحق صاحب تھے، نہ سینیٹر خواجہ لطیف صاحب تھے، نہ قاضی حسین احمد صاحب تھے، نہ مولانا مودودی صاحب تھے،
یہ سب اس وقت کانگریس کے دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے. کسی کا تعلق نہیں ہے پاکستان سے. کیا کریں ہم اپنی بدقسمتی کو؟ پاکستان بھی تمہیں راس آیا ہے. پاکستان بھی تمہیں راس آیا ہے. اسلام بھی تمہیں راس آیا ہے. نہ پاکستان کے لیے تمہاری کبھی نکشیر پھوٹی، نہ اسلام کے لیے تم نے کوئی تلوار چلائی، نہ تلوار کھائی، نہ کسی کو مارا، نہ خود مرے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ السلام. دوستو، یہ ڈاکومنٹری تقریر ہے، اس کو نوٹ کرو ذہنوں میں، اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کرو اور دنیا کو بتاؤ راز تو تمہیں اسلام بھی آیا ہے، پاکستان بھی آیا ہے. زندگی بھر اسلام کی مخالفت کرتے رہے اور پھر اسلام کے سب سے بڑے علمبردار بن گئے. محنت کرے ابو طالب، بائیکاٹ کی مصیبتیں جھیلے ابو طالب، دولت خرچ کرے خدیجۃ الکبریٰ، پتھر کھائے ابو طالب کا بیٹا، بصیرت ابو طالب کی، حمایت ابو طالب کی، دولت خدیجۃ الکبریٰ کی، تلوار علی ابن ابی طالب کی، تلوار علی ابن ابی طالب کی، رسالت محمد مصطفیٰ کی. اسلام تمہارا. قیادت قائد اعظم کی، دولت راجہ صاحب محمود آباد اور راجہ غضنفر علی کی. پاکستان تمہارا. وہ بھی دونوں ہمارے تھے، یہ بھی دونوں. کیا کریں، یہ انقلاب زمانہ ہے، تخت پر آ گئے کمینے لوگ. کیا کریں کہ یہ انقلاب زمانہ ہے، تخت پر آ گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. کہ یا علی مدد کہنے والوں، کیا کرے تخت پر آ گئے کمینے لوگ، خاک میں مل گئے نگینے لوگ. یہ بڑی عجیب داستان ہے اسلام اور پاکستان کی. جی چاہتا ہے کہ ایک اشرا ہی پڑھوں اسلام اور پاکستان، 10 بجے سے پڑھوں جس کا عنوان ہی یہ ہو کہ نہ تمہارا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے. اسلام بھی صرف ہمارا ہے، پاکستان بھی صرف ہمارا ہے. مگر میری جان، یہ ذہن میں رکھو، یہ غور رکھو، یہ تدبر کرو کہ یہ پاکستان مارز وجود میں آیا. آج کی تاریخ میں قرارداد پیش کی گئی، تسلیم کیا گیا. بر صغیر کے مسلمانوں نے ایک آواز ہو کر کہا کہ پاکستان ہمیں علیحدہ مملکت چاہیے، ہمیں علیحدہ مملکت چاہیے. تو یہ پاکستان وجود میں آیا. تو یہی رمضان کا مہینہ، یہی تاکرارت راتیں تھیں، یہی لیلۃ القدر کے مرحلے تھے، یہی لیلۃ القدر کے مرحلے تھے، یہی رمضان کا مہینہ تھا. قدر کرو اس پاکستان کی. کیوں پیچھے پڑ گئے ہو اس پاکستان کے؟ فتح مکہ کے بعد تو وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. 14 اگست کے بعد تم بھی پاکستانی بن گئے. ہم تمہاری نسل سے بھی واقف ہیں، نسل سے بھی واقف ہیں. مکہ کے بعد وہ بھی مسلمان ہو گیا تھا. حصول پاکستان کے بعد تم بھی پاکستانی ہو گئے.
یہ انقلابات ہیں زمانے کی، نہ اس کا کوئی کنٹریبیوشن اسلام میں تھا، نہ تمہارا کوئی حصہ پاکستان میں ہے. یہ تو ہماری فراخ دلی ہے کہ ہم کہتے ہیں پاکستان سب نے بنایا. یہ تو سلام کیا کرو ہماری براڈ مائنڈڈنیس کو، یہ سلام کیا کرو ہماری دریا دلی کو کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں سب نے بنایا پاکستان. کرو اس وقت سے جب ہم کسی بین الاقوامی عدالت میں یہ دعویٰ دائر کر کے ثابت کر دیں کہ نہ اسلام سے تمہارا کوئی تعلق ہے نہ پاکستان سے تمہارا کوئی تعلق ہے، اسلام بھی صرف ہمارا ہے، پاکستان بھی صرف ہمارا ہے. تاریخ کے دھاروں کو آپ دیکھیں تو صحیح، چہرے بدلتے رہے مزاج نہیں بدلے. اسلام کی تاریخ سے لے کر 14 اگست تک چلے آئے، آپ بعثت رسول سے لے کر 14 اگست تک چلے آئے، چہرے بدلتے رہے، ارادے نہیں بدلے، ذہن بدلتے رہے، ذہنیت نہیں بدلی، چہرے وہی رہے. تاریخ ہو رہی ہے. آپ جب اسلام اور پاکستان کی تاریخ کے جلال و جمال کے ڈانڈے ملائیں گے فیضان محترم نتیجہ ایک ہی آئے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ جس نے آغاز اسلام میں بانی اسلام کی حمایت اور پرورش میں اپنی ساری کائنات داؤ پر لگا دی، تم نے اسے بھی اسلام دشمنی میں کافر کہا. اور جس نے پاکستان کی تحریک چلا کر تمہیں پاکستان دیا، تم نے اس قائد اعظم کو بھی کافر کہا. یہ کافر کہنے والے کوئی نئے نہیں ہیں، یہ کافر کہنے والے کوئی نئے نہیں ہیں. تم نے ابو طالب کو بھی کافر کہا اس لیے کہ وہ بانی اسلام ہے. تم نے قائد اعظم اور علامہ اقبال کو بھی کافر. دس از آل آن ریکارڈ. چلیے کوئی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے. تم نے علامہ اقبال کو بھی کافر کہا، تم نے علامہ اقبال کو بھی کافر کہا اس لیے کہ علامہ اقبال نے 1926 کے الہ آباد کے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مسلمانوں کو اتحاد اور یکجہتی کا پیغام دیتے ہوئے پاکستان کا مطالبہ کرتے ہوئے یہی جملہ تو کہہ دیا تھا کہ آپس میں فرقوں کی تقسیم ختم کرو، آپس کے اختلاف ختم کرو، آپس کے نظریاتی اختلاف ختم کرو، سارے مسلمان پرچم اسلام کے نیچے ایک ہو جاؤ. اس طرح سے ایک ہو جاؤ کہ جیسے پیغمبر نے کہا تھا، حوالہ دیا تھا علامہ اقبال نے اپنے خطبے میں یہ 1926 میں، اس طرح سے سارے مسلمان فرقے بھائی بھائی بن جائیں جیسے پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا تھا. جیسے پیغمبر نے کہا تھا کہ یا علی لحم کا لحمی دموں کا دمی سلم کا سلمی. یہ حوالہ کیا دیا؟ ایک طوفان کھڑا ہو گیا علامہ اقبال کے ساتھ. سب نے کہا یہ کہاں سے حدیث تم نے پیش کر دی کہ پیغمبر نے کہا ہے پاکستان بھول گئے، پاکستان بھول گئے، نظریہ پاکستان بھول گئے. پاکستان کے مخالفوں کو علامہ اقبال کی یہ حدیث تیر بن کر لگی کہ یہ کہاں سے تم نے حوالہ دیا کہ علی کو لحموں کا لحمی کہا، دموں کا دمی کہا، سلموں کا سلمی کہا. تو علامہ اقبال نے ان کانگریسی مولویوں کو جواب نہیں دیا تھا. پورا قصیدہ لکھا ہے پیغمبر اسلام کی شان میں علامہ اقبال نے، جس کا صرف ایک شعر سناتا ہوں. علامہ اقبال رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلی ان کی زبان. یہ شعر مکمل ہونے دو، پھر انشاءاللہ تینوں اسلامی نعرے آئیں گے. نعرہ تکبیر بھی اپنی شان کے ساتھ آئے گا، نعرہ رسالت بھی اپنی پہچان کے ساتھ آئے گا، نعرہ حیدری بھی اپنی گرج کے ساتھ آئے گا. علامہ اقبال نے یا رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا تھا ان کے اعتراض کے جواب میں. یہ پہلے دونوں شعر سن لو. قصیدے میں 27 شعر ہے، وہ پیش کرنے کا یہاں وقت نہیں ہے، مجھے آگے جانا ہے. اس تقریر کے عنوان کے تحت اذان محترم علامہ اقبال نے کہا یا رسول اللہ مقصد لحموں کا لحمی پہ کھلی ان کی زبان. یا رسول اللہ یہ تو ایک راز ہے، تجھ کو بھی برا کہتے ہیں.
نبی یہ تو ایک راز سے تجھ کو بھی برا کہتے ہیں، تیرے بچوں کا جو یہ حشر کرے شافع حشر۔ علامہ اقبال کا مقصد سنا رہا ہوں تاکہ کوئی ریفرنس کے لیے پریشان نہ ہو۔ تیرے بچوں کا جو یہ حشر کرے شافع حشر، تیرے اقبال کو کیا جانیے کیا کہتے ہیں؟ جو تیری اولاد کے ساتھ یہ حشر کرے وہ تیرے اقبال کو کیا سمجھے؟ اقبال تم نے یہ اللہ اللہ کی حدیث پیش کر کے اپنے رافضی ہونے کا اعلان کر دیا ہے، اپنے شیعہ ہونے کا اعلان کر دیا ہے، علی کی فضیلت بیان کر رہے ہو، تو اس شکوے کو بھی ان علماء ہند کہ جنہوں نے پاکستان کی مغالبت کی تھی، اس شکوے کو بھی علامہ اقبال نے دوسرے مقام پر یہی کہہ کر کہا ہے کہ اگر علی کی فضائل بیان کرنا، اگر علی کی فضیلت بیان کرنا دلیل رافضیت ہے، اگر علی کی فضیلت بیان کرنا دلیل کفر ہے۔ تو پھر علامہ اقبال نے یہ جملہ کہا تھا، علماء نے جا کر کہا علامہ اقبال سے، اقبال تمہیں کیا ہو گیا؟ ہم تو ویسے ہی قحط الرجال کا شکار ہیں، ہمارے نصیب میں تو ویسے ہی کوئی اقبال نہیں ہے۔ شکوہ کیا تھا، ڈیلیگیشن گیا تھا، سب گئے تھے اقبال کے پاس، جا کر کہا تھا اقبال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے یہاں تو مشکل سے کوئی اقبال پیدا ہوتا ہے، تم بھی علی علی کرنے لگے، ہم کہاں جائیں؟ اور تمہارا علی علی کہنا ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس جملے کو بھی اقبال نے اپنی شعر میں نظم کر کے کہا کہ علماء مجھ سے آ کر کہنے لگے ہے اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، اس کی طبیعت میں تشیع بھی ذرا سا، تفضیل علی ہم نے سنی اس کی زبانی۔ علامہ اقبال سے کہا کہ ذرا ذرا سا تشیع تو نظر آ رہا ہے تمہارے مزاج میں، تم کہاں جا رہے ہو؟ بڑی مشکل سے تو ہمارے یہاں کوئی پڑھا لکھا آدمی پیدا ہوتا ہے۔ اقبال تم بھی علی علی کرنے لگے ہو، اب ان بد نصیبوں کو کون سمجھائے کہ جو بھی پڑھا لکھا ہوگا وہ علی والا ہی تو ہوگا، جو بھی صاحب اقبال ہوگا وہ علی والا ہی تو ہوگا۔ اس لیے ظاہر ہے ابو جہل کا ماننے والا باب علم کا قصیدہ تو نہیں پڑھے گا، ابو جہل کا ظاہر ہے ابو جہل کا ماننے والا تو قصیدہ نہیں پڑھے گا باب علم کا، پڑھا لکھے آدمی کی سمجھ ہی میں تو علی آئے گا۔ مجھے کائنات کا ایک جاہل بتاؤ جس کی سمجھ میں علی آیا ہو، جس نے علی کے فضائل بیان کیے، جس نے علی کا قصیدہ بیان کیا ہو۔ کسی جاہل نے علی کا قصیدہ بیان ہی نہیں کیا۔ جو بھی پڑھا لکھا ہوا، ذرا سا بھی پڑھا لکھا ہوا، اس نے چاہے زندگی میں ایک بار کہا لیکن یا علی کہا۔ یہ طے ہے، میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، یہ فیکٹ ہے، تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ اقبال تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم بھی ہر وقت علی علی کرنے لگے ہو، کیا تمہارے مزاج میں بھی تشیع آ گیا ہے؟ کیا تمہارے مزاج میں بھی شیعت آ گئی ہے؟ تو اقبال ہمیں غلط فہمی میں مبتلا نہ رکھو، کھل کر بتا دو، آج ہمیں بتا ہی دو، دیکھو سارا نظام مصطفیٰ تمہارے دروازے پر آیا ہوا ہے۔ سارا اسلام تمہارے دروازے پر آیا ہے، دیکھو ہم سارے اتحادی فسادی تمہارے دروازے پر آ گئے ہیں۔ اقبال آج تم کھل کر بتا ہی دو تاکہ ہم بھی اپنے کوئی راستے کا تعین کریں، مایوسی ہو جائے تم سے۔ علامہ اقبال نے بھی شاید اس دن مصور پاکستان میں علی کے تولا کی کچھ زیادہ ہی شراب پی ہوئی تھی، نہ وہ اتحادیوں کو خاطر میں لائے، نہ مولویوں کو خاطر میں لائے، سارے کانگریسیوں ملاؤں کو، علماء ہند کو، جمعیت علماء ہند کو، سب ان کے بزرگوں کو جو پاکستان کے مخالف ہیں اور آج پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، چلا کر کہا پوچھتے کیا ہو مذہب اقبال، یہ گناہگار
کامیابی ہے۔ اقبال تمہیں اتنی بلندی نصیب ہوئی، تمہارا اتنا نام ہوا، تم ڈاکٹر بھی ہو، فلسفی بھی ہو، شاعر بھی ہو، ادیب بھی ہو، مسلم لیڈر بھی ہو، تحریک پاکستان کے بانی بھی ہو، مصور پاکستان بھی ہو۔ تمہاری زبان سے نکلا ہوا شعر اور تمہاری زبان سے نکلا ہوا لفظ مسلمانوں کے مقدر کا فیصلہ کرے گا۔ تم اتنی بے باکی کا مظاہرہ نہ کرو، ہماری نسلوں کو شرمندہ نہ کرو۔ اقبال تم اتنے بلند ہو، دیکھو تمہارا نام اقبال ہے، تو علامہ اقبال نے یہی کہا تھا کہ میں نے اپنے ماں باپ کے حسب نسب کی شرافت کے ساتھ غداری نہیں کی۔ اگر میرے باپ نے بچپن میں محبت سے میرا نام اقبال رکھ دیا تھا تو میں نے بھی ثابت کیا کہ اقبال نام رکھنے سے نہیں آتا، بلکہ فیض اقبال ہے اسی در کا، بندے شاہ لاپتہ ہوں میں۔ فیض اقبال ہے اسی در کا، بندے شاہ لاپتہ، بندے شاہ لاپتہ۔ میرے دوستو آپ گھبراتے ہیں؟ اقبال نے کہا ہے بندے شاہ لاپتہ ہوں میں۔ کافر کہنے والوں جاؤ پہلے علامہ اقبال کے مزار پر لکھ کر آؤ، کافر۔ لکھ کر آؤ نا، لکھ کر آؤ۔ ہم بھی تو جانے کہ زور کتنا بازوئے قاتل ہے۔ ہم غریبوں کو کافر کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں کوئی نعروں سے تو مومن نہیں بنایا گیا۔ جو نعروں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ نعروں سے کافر ہو سکتے ہیں۔ جو نعروں سے مسلمان ہوئے ہیں وہ نعروں سے کافر، اب پتہ نہیں آپ اس جملے کو سمجھیں گے یا نہیں، جو نعروں سے مسلمان، بہت بڑے پس منظر میں بات کر رہا ہوں، جو آپ کو سمجھنا ہے، بہت دور تک سفر کرنا ہے آپ کو میرے جملوں کے ساتھ۔ جو نعروں سے مسلمان ہوئے ہیں انہیں نعروں سے کافر بنایا جا سکتا ہے، لیکن جو قرآن کے 30 پاروں سے مومن ہوئے ہیں، جو قرآن کے 30 پاروں سے مومن ہوئے ہیں، انہیں نعروں سے کافر نہیں بنایا جا سکتا۔ تمہیں نہیں پتا، میں نہیں کہنا چاہتا، بہت سی باتیں قبل از وقت ہوتی ہیں۔ تمہیں نہیں پتا کہ اگر تم نے ہمیں کافر قرار دے دیا تو پھر کوئی بھی مسلمان نہیں رہے گا۔ جب کوئی بھی نہیں رہے گا تو میری جان پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ نہیں رہے گا تو پھر کوئی بھی نہیں رہے گا۔ جب کوئی جنت میں نہیں جائے گا تو پھر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ میں نے نہیں کہا، یہ آپ کے بزرگوں نے سوائے کے محرقہ میں کہا ہے۔ سوائے کے محرقہ وہ کتاب ہے جو ہمارے خلاف لکھی گئی، ابن حجر کی کتاب ہے، اس میں مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان کا یہ قول موجود ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لاہدن سرات، کوئی پولیس سرات سے کوئی بھی اس وقت تک نہیں گزر سکتا الا من کتب علی الجواد، جس کو علی پروانہ لکھ کر نہ دے دے۔ تو یہ مسلمانوں کے سب سے زیادہ سچے انسان نے اپنی ہر قول میں پیش کیا ہے کہ کوئی پولیس سرات سے قیامت کے دن اس وقت تک نہیں گزرے گا جب تک علی اسے جواز فراہم نہ کر دے، اسے پروانہ نہ دے دے۔ تو جب کوئی نہیں گزر سکتا تو پھر کوئی نہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پاکستان وہ نعمت ہے جو تمہیں رمضان میں عطا ہو۔ اسی مہینے میں پاکستان معرض وجود میں آیا، اسی مہینے میں نزول قرآن ہوا۔ تو پاکستان قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ پاکستان قرآن اور رمضان کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ دوسرے اسلامی ممالک قرآن اور رمضان کے بغیر رہ سکتے ہیں۔ یا علی یا علی یا علی یا علی، بھائی آپ غور فرمائیں جو لوگ رہ جائیں۔ دوسرے نام نہاد اسلامی ممالک
जो साबित हो चुके हैं नाम नहाद। दूसरे नाम नहाद इस्लामी ममालिक कुरान और रमजान के बगैर रह सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान कुरान और रमजान के बगैर नहीं रह सकता। दूसरे इस्लामी ममालिक तो मुख्तलिफ यहूदियों की बैसाखियां अपनी बगलों में लगाकर अपनी सिसकती हुई सांसों में चंद सांसों का और इजाफा कर सकते हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है। तुम समझते हो जीत गए, तुम समझते हो तुमने लश्कर भेज कर फतह हासिल कर ली। ये नहीं है मेरी जान। बादशाहत को ऑक्सीजन टेंट में डाला गया है मसनूई तनफ्फुस के लिए, और बादशाहत को तो मिटना है, शहनशाहियत को तो खत्म होना है। ये अल्लाह का वादा है। बादशाहत बाकी रहने के लिए नहीं होती, शहनशाहियत बाकी रहने के लिए नहीं होती। इस्लाम में बादशाहत हराम है, इस्लाम में बादशाहत हराम है, इस्लाम में सल्तनत हराम है, सुल्तान हराम है, इस्लाम में मलूकियत हराम है। दुनिया के हर तबके में हर मकतबे फिक्र को उठाकर देखो, इस्लाम का बादशाहत से कोई ताल्लुक नहीं है। तो जो बादशाहत इस्लाम में हराम है, तो उस बादशाहत की हिमायत डायरेक्ट और इनडायरेक्ट करना भी हराम है। और जो बादशाहत की बका के और बादशाहत की हिमायत का इजहार करे या बिलवास्ता या बिलावास्ता बादशाहत को बचाने की कोशिश करे, वो फेले हराम कर रहा है। और जो फेले हराम करे वो मुसलमान नहीं होता। सोचे जाए, देखते जाए, ये फैसला तो करबला ने किया है। कोई कर दे ये हुकूमत के निगहबानों से। करबला एक अबदी जंग है सुल्तानों से। करबला एक अबदी जंग है, अबदी जंग है। खुसरवी जुल्म यहाँ काश्त नहीं कर सकती। खुसरवी मीन्स बादशाह, सल्तनत, सुल्तान, हाकिम, आमिर, मतलब बादशाह, जिसकी जबान से निकला हुआ लफ्ज मुसलमानों का मुकद्दर बनता रहा 14 सदियों। उसके लिए जोश वली आबादी ने कहा कि खुसरवी जुल्म यहाँ काश्त नहीं कर सकती, करबला ताज को बर्दाश्त नहीं कर नहीं कर सकती। अज़ीज़ान मोहतरम, आप खुशी के शदगाने बजाए कि सीज फायर हो गया। सीज फायर कहाँ हुआ? जब तक करबला है, जब तक ताज है, जंग जारी रहेगी। हर ताज को गिरना है, हर बादशाहत को उजड़ना है, हर दरबार का फैसला होना है, हर मलूकियत का खात्मा होना है। यजीद चाहे 61 हिजरी का हो या 1461 हिजरी का हो, यजीद चाहे 61 हिजरी का हो या 1411 हिजरी का हो, यजीद शाम के महल में बैठा हो या काबे के नीचे बैठा हो, चेहरे बदलने से किरदार नहीं बदला करते, खानदान बदलने से इस्लाम के उसूल नहीं बदला करते। हलाल मोहम्मदिन हलाल इला यौमिल क़यामा व हराम मोहम्मदिन हराम इला यौमिल क़यामा। मोहम्मद मुस्तफा का किया हुआ हलाल कयामत तक हलाल है, और आपका किया हुआ हराम कयामत तक हराम है। दुनिया की सारी कुव्वतें मिलकर भी मोहम्मद के हलाल को हराम नहीं कर सकती, मोहम्मद के हराम को हलाल नहीं कर सकती। मा आताकुम रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जो रसूल तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे मना करे उससे रुक जाओ। हमें इनसे कहो कि ये खाने काबा के नीचे बैठकर, ये एतकाफ पे बैठकर, ये मदीने और सबीने का सहारा लेकर मेरे एक एक हर पर तवज्जो जाने मोहतरम। तो साल भर में एक बार जब आता हूँ अपनी इस मजलिस में, तो कोशिश करता हूँ कि कुछ बातें नौजवान ज़हनों के सुपुर्द रिज़्क़ की सूरत में कर जाऊँ। तो मदीने और शबीनों का सहारा लेकर अल्लाह का तकर्रुब हासिल नहीं कर सकते, इसलिए कि ये कुरान का फैसला है। अभी कहो इनसे इनकुन तुम तो बुलंदा फत्तबिऊनी युहबिबकुम
अतिउल्लाह। इनसे कहो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो काबे के नीचे मत बैठो, मस्जिद नबवी में मत बैठो, इत्काफ पे मत बैठो, फिर कुरान मत पढ़ो, फिर नमाजें पढ़ने से मेरी मोहब्बत साबित नहीं होगी। अगर मेरी मोहब्बत पर सबूत देना चाहते हो तो फत्तबिऊनी, मेरा इत्तबा करो। अभी तुम्हारा इत्तबा करेंगे तो साबित होगा। इत्तबा के माना फॉलो, इत्तबा के माना पीछे पीछे चलना, इत्तबा के माना नक्श कदम पर चलना। इत्तबा रसूल का है, मोहब्बत अल्लाह की है। इत्तबा होता ही रसूल का है, अल्लाह का इत्तबा नहीं हुआ करता। इसलिए कि इत्तबा फिजिकल होता है, जहाँ जिस्म हो, जिस्मानियात हो, मकान हो, मकानियात हो, आज़ा व जवारे हो, हवा से खमसा हो, हद हो, सरहद हो, वहाँ इत्तबा हुआ करता है। इसलिए आप कुरान मजीद का मुताला करें, सूरह हम से लेकर वन्नास तक आपको अल्लाह की इताअत का हुक्म मिलेगा, इत्तबा का हुक्म नहीं मिलेगा। और रसूल की इताअत का हुक्म भी मिलेगा, इत्तबा का हुक्म भी मिलेगा। इसलिए कि कोई अल्लाह का इत्तबा कर ही नहीं सकता जब कोई देख ही नहीं सकता कि वो क्या है, कैसा है, तो उसका इत्तबा कैसे करेगा। इसलिए इताअत भी रसूल की, इत्तबा भी रसूल का। इताअत कौल में करो, इत्तबा अमल में करो। यानी इताअत कुल अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत करो अल्लाह की, इताअत करो रसूल की। बहुत समझो, इताअत अल्लाह, इताअत रसूल, इत्तबा सिर्फ रसूल का। इसलिए कि इताअत कौल की होती है, इत्तबा फेल का होता है। तो मुसलमान कौन है? जो कलेमा पढ़े वो मुसलमान नहीं, जो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कहे वो मुसलमान नहीं, जो सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का इकरार करे जबान से वो मुसलमान नहीं, जो इताअत और इत्तबाए रसूल साबित करे। अब मैं करता हूँ एक जुमला आपकी खिदमत, पूरे मजमा मुतवज्जे रहे ये तारीखी जुमला सुनने के लिए। जो इताअत और इत्तबाए रसूल साबित करे वो मुसलमान है, वो मोमिन है। जो इताअत भी साबित करे, इत्तबा भी साबित करे, तो रसूलुल्लाह की इताअत भी वाजिब है, इत्तबा भी वाजिब है। इताअत कौल का करना है, इत्तबा अमल का करना है। गौर ही नहीं किया। देखिए, इताअत और इत्तबा के इस जुमले को आपको जरा सा तवज्जो फरमाना है जान मोहतरम। इताअत कौल की होगी, इत्तबा फेल का होगा, अमल का होगा। यानी जो रसूल कहे वो कहो, जो रसूल करे वो करो। ना अपनी तरफ से कुछ कहो, ना अपनी तरफ से कुछ करो। जो अपनी तरफ से कुछ कहे वो भी काफिर, जो अपनी तरफ से कुछ करे वो भी काफिर। लेकिन जो रसूल कहे वो कहो, जो रसूल कहे वो कहो, जो रसूल करे वो करो। तो जो इन दोनों बातों की पैरवी करे वो मोमिन। और समझो, जो रसूल कहे वो कहो। अगर रसूल कहे अना मतीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे अना दारुल हिकमत व अलीयुन बाबुहा, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे या अली अंत मिन्नी व अना मिनका, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे लौतियन्न रायता गदन रजुलन कर्रारन गैर फरार, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे फ़इन तामरू अलीयन फलयाखुज़ बिकुम अला सिरातिन मुस्तकीम, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे या अली अंत क़सीमुन नार वल जन्ना, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी, नहीं, किसी नारे की जरूरत नहीं है, आप पहले इस नतीजे को देखें। अगर रसूल कहे या अली अंत वलीउल अम्र मिन बादी, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे या अली अंत साहिब हौजी, तुम भी कहो। अगर रसूल कहे लहमो का लहमी, दमो का दमी, सुलमो का सुलमी, हरबो का हरबी, बुग़्ज़ो का बुग़्ज़ी, हुब्बो का हुब्बी,
بھی تم بھی کہو. اگر رسول کہے یا علی انت صاحب اللوائی تم بھی کہو. اگر رسول کہے یا علی انت ولی و وزیری و اخی و وسیع فی الدنیا والآخرہ تم بھی کہو اور مانو. پورے مجمع کی توجہ آج کی مجلس کا تاریخی جملہ دے رہا ہوں. اطاعت رسول کیا ہے؟ اگر رسول کہے یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، علی تجھ سے محبت وہ رکھے گا جس کی ولادت میں طہارت ہوگی، اور تجھ سے بغض وہ رکھے گا جس کی ولادت میں ناپاکی ہوگی. تو تم کہو بھی اور مانو بھی. یہ ہے قول کی اطاعت، کہنا ماننا. قول کی اطاعت کو کہتے ہیں کہنا ماننا. اگر رسول یہ کہہ دے کہ علی جو تجھ سے محبت رکھے اس کی ولادت میں طہارت، جو تجھ سے بغض رکھے اس کی ولادت میں خباثت ہے، نجاست ہے. اگر رسول یہ کہتے تو اسے کہو بھی اور مانو بھی. جو علی سے محبت کرے وہ پاک ہے، جو علی سے بغض رکھے وہ ناپاک ہے. اب جب علی سے بغض رکھنے والا ہے ہی نجس، جب علی سے بغض رکھنے والا ہے ہی نجس تو ناپاک کو کس نے حق دے دیا کہ وہ پاک کو کافر ہے. قول کی اطاعت، جو رسول کہے وہ کہو، اور کہو بھی اور مانو بھی. فاتبعونی سورہ مبارک آل عمران 30 آیت، اس پر غور کریں. ان سے کہو کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو یہ اتباع کرے. اتباع جو رسول کرے وہ کرو. رسول اٹھے تو اٹھو، رسول بیٹھے تو بیٹھو. جیسے رسول اٹھے بالکل ویسے اٹھو. قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. میں ثابت کرتا ہوں کون کون اتباع رسول کہاں تک کر سکتا ہے، اس لیے کہ دس از وداؤٹ اینی ایکسیپشن. یہ نہیں ہے کہ رسول کے اس عمل کی اتباع کرو اور اس کی نہ کرو. مکمل اتباع، کمپلیٹ اطاعت، مکمل سرنڈر، ٹوٹل کمٹمنٹ، انکنڈیشنل سرنڈر، گردن نہادہ، خود سپردگی، اطاعت مطلقہ، لین ڈاؤن ہو جانا، جھک جانا، اپنے آپ کو بیچ دینا رسول کے ہاتھ میں. دیوانوں جو رسول کے ہاتھ بک جائے وہ مسلمان نہیں ہوتا، سلمان ہوتا. کیا رہے ہوں گے کہ یہ جملہ کیسا کہا ہے؟ نا میں نے جان بوجھ کر کہا، حفظ مراتب کا خیال کر کے کہا ہے. میں نے یہ نہیں کہا جو رسول کے ہاتھوں بک جائے وہ علی ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں، وہ تو علی کا غلام ہوتا ہے. جو رسول کے توجہ، جو رسول، یاد رکھو گے دوستو، جو رسول کے ہاتھوں بک جائے وہ سلمان ہوتا ہے، اور جس کا نفس خدا خرید لے وہ علی ہوتا ہے. سلامت رہو، سلامت. رسول کے ہاتھوں بکے وہ علی نہیں ہوتا، جسے اللہ خریدے وہ علی ہوتا ہے. جسے ابراہیم پاک کرے وہ بیت ہوتا ہے، جنہیں اللہ پاک رکھے وہ اہل بیت ہوتا ہے. یہ بھی تو سنو آیتیں ہیں قرآن کی. وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ
إسماعيل من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. حبیب یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم و اسماعیل جیسے معصوم انبیاء تمہارے جد کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے جاتے تھے اور دعا کرتے جاتے تھے، ہمارے مالک ہماری خدمت کو اپنی بارگاہ میں شرط قبولیت عطا فرما. تو ہمارے معصوم انبیاء نے فرمائش کی تھی، ہم اگر نبیوں کی دعائیں بھی مسترد کرنے لگیں تو ہماری رحمت پر پھر یقین کسے آئے؟ اس لیے ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم ابراہیم کی دعا کا جواب آیت میں دیتے. بتائیں اس مہینے میں قرآن پڑھنے والے ابراہیم کی دعا سب پڑھ گئے ہوں گے کیونکہ پہلے ہی سورے میں ہے. سب تو پہلا سورہ پڑھا گیا ہوگا. یہاں تو 4 گھنٹے میں سارا قرآن ختم کر دیتے ہیں. وہ قرآن جو اللہ نے 23 برس میں نازل کیا مسلمان 4 گھنٹے میں ختم پونے 4. اب جو لیٹسٹ ریکارڈ ہے وہ انہیں کمپیوٹر آف قرآن کہا گیا ہے. مصر کے قاری نے بڑا کمال ریکارڈ ہے صاحب. اللہ تعالیٰ کو بھی 23 سال لگے ہیں قرآن نازل کرنے. پونے 4 گھنٹے پونے 4 گھنٹے یہ لے اپنا قرآن. اللہ کا بہت خوبصورت ادا جاتا ہے. اب دیکھیں ذرا مطلب میں پوچھنا چاہتا ہوں ملت مسلمہ سے، الحمدللہ رمضان کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، تلاوت قرآن کا مہینہ ہے. یقیناً سورہ بقرہ کے مرحلے سے گزر گئے ہوں گے. یقیناً یہ دعا اب تک ابراہیم کی پڑھ لی ہوگی کہ ابراہیم نے دعا کی تھی، پروردگار ہمیں ہماری اس خدمت کو قبول کرو، ہم نے تیرا گھر بنایا ہے. یہ دعا کی آیت تو موجود ہے، قبولیت سے دعا کی آیت مجھے دکھاؤ. ابراہیم اور اسماعیل جیسے معصوم انبیاء کی دعا موجود ہے، قبولیت کی دعا، قبولیت دعا کی آیت مجھے بتا. یہ دعا تو موجود ہے کہ ابراہیم نے دعا کی کہ ہماری اس خدمت کو قبول فرما. تو اللہ کو جواب میں آیت نازل کرنا چاہیے تھی نا کہ ابراہیم اسماعیل ہمارے خلیل ہمارے ذبیح، ہم نے تمہاری دعا کو قبول فرمایا ہے. عزیزان محترم، اللہ نے انداز بدلا ہے قبولیت کا، انداز بدلا ہے قبولیت کا. میرے حبیب تم نے چونکہ خدمت جو کی ہے وہ کتاب میں نہیں کی ہے، تحریر میں نہیں کی ہے، اس لیے جواب بھی کتاب اور تحریر میں نہیں آئے گا. تم نے دیوار بلند کی ہے تو ہم تمہارے بیٹے کے لیے اس دیوار کو سخت کر کے تم نے چونکہ یہ دعا کسی کتاب میں نہیں کی ہے، کسی تحریر میں نہیں کی ہے، کوئی کتاب نہیں لکھی تم نے ہماری خدمت میں، کوئی عریضہ نہیں بھیجا تم نے ہماری خدمت میں. تم نے پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کیا ہے، تم نے دیوار بنائی ہے، گھر بنایا ہے ہمارے لیے. ہم تو مکان و مکانیات سے مبرہ ہیں. الجزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے. تم نے ہماری خدمت میں یہ گھر پیش کیا، اپنی قوت کے مطابق ہم تمہیں اس کی جزا دیں گے اپنی لامحدود قدرت کے مطابق. تم نے ہمارے لیے بیت بنایا ہے، ہم تمہاری ضروریت میں سے، تمہاری ضروریت میں سے، تمہاری ضروریت میں سے بیت تم نے بنایا ہے ہمارے لیے، کہلائے گا بیت اللہ. عطا کر دیں گے اہل بیت کو. اور چونکہ تم دیوار بلند کرتے وقت کہہ رہے تھے ہماری خدمت کو قبول کر، تو اسی دیوار میں ہم شگاف ڈال کر تمہاری ضروریت سے، تمہاری ضروریت سے، تمہاری ضروریت سے، تمہارے ہی شجر طیبہ سے، تمہارے ہی اسلاب طاہرہ سے، تمہارے ہی ارحام مطہرہ سے، اپنی مشیت کے تحت ہم اسی دیوار میں شگاف ڈال کر دروازہ بنائیں گے. کوئی نہیں دیوار کعبہ میں شگاف ڈال سکتا، کوئی نہیں دیوار میں، کعبے کی دیوار میں کوئی در نہیں بنا سکتا.
جتنے در ہیں بس ہیں، جتنے داخلے کے در ہیں وہ ہیں، جتنے باہر نکلنے کے در ہیں وہ ہیں، جتنے باب ہیں وہ ہیں، باب جبریل ہے، باب نساء ہے، جتنے دروازے ہیں وہ ہیں، لیکن یہ خصوصی دروازہ ہم کھولیں گے، اسی دیوار میں کھولیں گے جو تم نے تعمیر کی ہے، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ خلیل کی دعا کا اثر کیا ہوتا ہے، خلیل کی محنتوں کا ثمر کیا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم کتاب میں لکھ دیتے، تحریروں میں لکھ دیتے، تو ان کی نیتوں سے بھی ہم واقف ہیں، ان کی ذہنیتوں سے بھی واقف ہیں، یہ تحریریں بھی مٹا دیتے ہیں، یہ تحریریں بھی مٹا دیتے ہیں، یہ قلم و کرتاس کے بھی دشمن ہیں، یہ تحریریں مٹا دیتے ہیں، تفسیریں بدل دیتے ہیں، معنی بدل دیتے ہیں، مفہوم بدل دیتے ہیں۔ اس لیے ہم نے نیا انداز قبولیت دعا اختیار کیا ہے کہ ہم یہ تحریر لوح محفوظ پر نہیں رکھیں گے، یہ شگاف دیوار کعبہ میں ڈالیں گے، اور ظاہر ہے کہ جس دیوار میں ہم شگاف ڈالتے ہیں، یہ عرب کے پٹو اپنے سارے کنویں بیچ کر اگر اس میں سیسا اور چاندی پگھلا کر بھی چاہیں گے کہ علی کی آمد کا نشان مٹا دیں تو یہ نشان نہیں مٹا سکیں گے۔ میں نے جب خانہ کعبہ کے اندر سے زیارت کا شرف حاصل کیا تو میں نے اسی جملے پر تو سجدے کیے تھے، ایک تیل کی دولت پر فخر کرنے والے عرب کے تیلیوں علی کی دشمنی میں تم نے کتنا سیسا پگھلا پگھلا کر ڈالا کہ کسی طرح علی کی آمد پر بننے والا دیوار میں در جو ہوا ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن ادھر معمار ہٹتے ہیں، سیسا پگھل جاتا ہے، چاندی مٹ جاتی ہے، شگاف پھر ابھر کر آتا ہے۔ تو اے دیواروں پر کچی روشنائی سے، کچے قلم سے، کچی دیواروں پر علی والوں کو کافر کافر لکھنے والوں، جب تم سیسا پگھلا کر علی کی آمد کا نشان نہیں مٹا سکے تو علی کا نام کیا؟ ماہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنے والوں بہت بڑا شرف ہے قرآن کی تلاوت کرنا، بہت بڑا شرف ہے قرآن پڑھنا، قرآن سننا، لیکن اس سے زیادہ شرف ہے قرآن سمجھنا، اس سے زیادہ شرف ہے۔ انعام اس بات پر مت دو، پرائڈ آف پرفارمنس اس بات پر مت دو، صدارتی سند افتخار اس بات پر مت دو کہ کس نے کتنا خوبصورت قرآن پڑھا، پرائڈ آف پرفارمنس اس بات پر آج کے دن عطا کرو کہ کس نے قرآن کی ایک آیت کو صحیح سمجھا۔ قرآن پڑھنے پر سند دے رہے ہو، قرآن سمجھنے پر سند عطا کرو۔ توجہ ہے نا عزیزان محترم، اور قرآن اس لیے کہ قرآن نے تفکر کی دعوت دی، تعقل کی دعوت دی، غور و فکر کی دعوت دی۔ افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں تفکر کیوں نہیں کرتے؟ تم قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی غیر کی جانب سے ہوتا تو تم اس قرآن میں اختلاف کثیر پر تم ہر مہینے قرآن پڑھتے ہو، روز قرآن پڑھتے ہو، بہت بڑی اچھی بات ہے، پڑھا کرو، لیکن زندگی میں 1 گھنٹہ وقت کر لو قرآن فہمی کے لیے۔ ایک آیت پر غور کر کے اگر مر جاؤ گے تو عالم کی موت مرو گے، حافظ کی موت مرنا کوئی کمال نہیں ہے۔ کیا سمجھاؤں میں آپ کو؟ حافظ کی موت مرنا کوئی کمال نہیں ہے، عالم کی موت مرنا کمال ہے۔ حافظ کی موت مرے تو مر جاؤ گے، قرآن کے عالم
کی موت اگر مرے تو مر کر بھی زندہ رہو گے، اور جب مر کر زندہ رہو گے اور مر کر زندہ رہنے کا ڈھنگ تمہیں آ جائے گا تو چیخ و پکار بند کر دو گے۔ تم چیختے اس لیے ہو کہ تمہاری بدنصیبی یہ ہے کہ تم مرتے ہو تو پھر مر جاتے ہو۔ تمہاری پیدائشی بدنصیبی ہے کہ تم جو مرتے ہو تو پھر مر جاتے ہو۔ ہماری پیدائشی خوش نصیبی یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو زندہ ہو جاتے ہیں۔ جو ہے نا سلامات بھیجے نا مل کر محمد قرآن کی ایک آیت میں تدبر کر کے مر جاؤ۔ وارث قرآن کا وعدہ ہے میرے چھٹے معصوم صادق اعلی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ جو قرآن کی ایک آیت میں تدبر کر کے مرضی الہی اور منشاء الہی سے آگاہ ہو جائے اور مر جائے تو وہ عالم کی موت پر، جسے وارث علم عالم کہیں، جسے وارث قرآن عالم کہیں۔ تم کسی کو بھی عالم کہتے رہو، تم کسی بھی پنیر بقال کے سرسوں کے تیل لگے سر پر علم کی دستار رکھ دو، عالم وہ ہوگا جسے باب علم عالم کرا۔ عالم وہ ہوگا کچی پکی روٹی پڑھنے سے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا، جمعرات کی روٹیاں کھانے سے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا، جمعے کی نماز پڑھانے سے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا، اختلاف کی باتیں کرنے سے کوئی عالم نہیں ہوا کرتا۔ لا تشتروا آیات اللہ ثمنا قلیلا، قرآن پکار کر کہہ رہا ہے خبردار قرآن کی آیتوں کو سستے داموں فروخت نہ کرو۔ کتنے پیسے ملتے ہیں قرآن بیچنے کے؟ قرآن کہتا ہے لا تشتروا آیات اللہ ثمنا قلیلا، اتنے سستے داموں قرآن بیچ رہے ہو، اتنے سستے داموں قرآن بیچ رہے ہو، گواہیوں میں قرآن بیچ رہے ہو، شہادتوں میں قرآن بیچ رہے ہو، ریال کی آمد پر قرآن بیچ رہے ہو، فورن ایکسچینج میں قرآن بیچ رہے ہو، بیرونی امداد کے سہارے قرآن بیچ رہے ہو۔ آیتوں کی تجارت بند کر دو، ایک آیت میں تدبر کرو، عالم بن جاؤ۔ ایک آیت اور تدبر نام ہے غور و فکر کا، اور جو قرآن کی آیت میں اللہ کے کلام میں تدبر کرنے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا، ایسا محترم وہ صرف جو اس پر بھی میں عرض کروں گا، جو قرآن کی آیتوں میں تدبر کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا، وہ عالم جیتا ہے، عالم مرتا ہے۔ اس لیے اس امر پر غور کرو۔ آؤ آج ایک بات پوچھتے چلیں، اس مجلس میں روا روی میں قرآن الحمد سے شروع کرتے ہو نا؟ قرآن کسے کہتے ہیں؟ اللہ کا کلام ہے نا؟ تو میں پوچھتا ہوں، پہلے ہی سورے کی پہلی ہی آیت، یہ سورہ ہم جو ہر نماز میں باجی ہے نا، کہتے ہو نا الحمدللہ رب العالمین، کبھی سوچا یہ کس کا کلام ہے؟ کس کا ہے یہ کلام؟ یہ خود اللہ کہہ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ۔ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ اس لیے کہ یہ سورہ ہم جو ہے، اگر یہ یوں بھی ہوتا کہ قل الحمدللہ رب العالمین، حبیب ان سے کہو کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تب بھی میں مان لیتا کہ یہ اللہ کے کلام ہے، مگر یہاں تو براہ راست الحمدللہ رب العالمین ہے، اس سے پہلے قل نہیں ہے۔
جیسے اور صورتوں میں ہے قل هو اللہ احد، ان سے کہو کہ اللہ احد ہے. قل یا ایھا الکافرون، ان سے کہو. قل اعوذ برب الناس، ان سے کہو. قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہو کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہو ہم ان سے بات نہیں کرنا چاہتے، تم ان سے کہو. واجبات میں ہم براہ راست ان سے کلام نہیں کرنا چاہتے. یہ عرب کے دیگر علاقوں میں رہنے والے پٹو اس قابل نہیں ہیں کہ ہم ان سے براہ راست کلام کریں. ابھی تم ان سے کہو، کوئی کہو ان سے لا اسألکم علیہ اجرا، کوئی اجرت نہیں چاہتا تم سے نبوت کی، الا المودۃ فی القربى. تو ان سے کہو. بہت سے مقامات ایسے ہیں، یہ 50 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن مجید میں ایسے کہ جن کی ابتدا میں قل آیا، اور وہاں اللہ نے براہ راست بندوں سے خطاب نہیں کیا، اپنے حبیب کو کہا قل تم کہو ان سے. ہم نہیں کہتے، ہم تم سے بات کر رہے ہیں، تم ان سے بات کرو. کہ تمہارا حوصلہ ہے کہ تم ان جانوروں سے کلام کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کوئی ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، جدیدیت، نعرہ حیدری. اتنی ہی بلند صلوات بھی بھیجیں حضرت محمد. ارے حبیب یہ تمہارا حوصلہ ہے کہ تم میرا رب کے جانوروں سے جنہیں اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں ہے، تم میرا رب کے پتوؤں اور جاہلوں سے جن کا سب سے پڑھا لکھا آدمی کا نام ابو جہل ہے. عرب کے ان پڑھے لکھے جاہلوں سے، فتووں سے جن کے سب سے زیادہ پڑھے لکھے آدمی کا نام ابو جہل ہے. اب جس قوم کا سب سے زیادہ پڑھا لکھا آدمی جاہلوں کا باپ ہو، اس آدمی اس قوم کا جاہل کیسا ہو؟ ہسٹوریکل فیکٹ ہے. آپ جب عربک لٹریچر کو اسٹڈی کریں گے اور عربی ادب دیکھیں گے اور جزیرہ نما عرب کی تاریخ پڑھیں گے، ہسٹری آف سارسن ساتھ پڑھیں، تو آپ کو پوری ہسٹری میں جزیرہ نما عرب کی، عرب کے لٹریچر میں، عرب کے ادب میں جو سب سے اعلیٰ ترین ادب ہے وہ عرب کے وہ قصائد ہیں امراء القیس کے زمانے کے، کہ جن قصائد کو عرب کے انتہائی پڑھے لکھے آدمی تحریر کرتے تھے، تصنیف کرتے تھے. پھر ان تمام قصیدوں کا کے لیے جیوری بیٹھتی تھی، وہ انتخاب کرتے تھے ایک بہترین قصیدے کا، پھر بہترین قصیدے کو خانہ کعبہ کے دروازے پر لٹکا دیا کرتے تھے اور سال بھر اس قصیدے کی پرستش کی جاتی. اور 28 سال تک ابو جہل پہلے نمبر پر رہا ہے. 28 سال تک ابو جہل کے لکھے ہوئے قصیدے کو مقام پرست فرسٹ پرائز ملا، پرائڈ آف پرفارمنس دیا. اب آپ اندازہ کریں جن کا انتہائی پڑھا لکھا آدمی ابو جہل، کمال ہے رسول اور علی کا ایمان. یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کو قربان، اے رحمت اللہ عالمین تجھ پر میری جان نثار، اے وجہ تکوین کائنات تجھ پر یہ کائنات قربان، اے علت الغائی یہ ممکنات تجھ پر یہ ممکنات نثار، اے علم اول تجھ پر کائنات علم قربان، اے عشق اول ہم عاشقوں کا سلام وصول، حسن اول تجھے یوسف سلامی دی، ایک گنتی کے پہلے عدد تجھے الف کا سلام.
اسی کے پہلے عدد تجھے الف اے رحمت للعالمین تجھے عالمین کی میں بسنے والی ساری مخلوقات کا خراج عقیدت، ایک کائنات کے شریف ترین خاندان کے عظیم ترین بیٹے جو بشیر بھی ہے، نذیر بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، یاسین بھی ہے، طٰہٰ بھی ہے، سراج منیر بھی ہے، جو حبیب بھی ہے، محبوب بھی ہے، نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، امام بھی ہے، جو نبی بھی کائنات کا پہلا اور آخری انسان ہے میرا رسول، جو نبی بھی ہے، رسول بھی ہے، ولی بھی ہے، امام بھی ہے، اور جس کی عظمتوں کے لیے صرف یہی جملہ کہہ دینا کافی ہے کہ یا رسول اللہ تیری عظمتوں کو، میرا سلام تیری عظمت پر اگر ایک بھی آیت نہ ہوتی قرآن میں تو تجھے عظیم ماننے کے لیے یہ جملہ کافی تھا کہ تجھ جیسے عظیم انسان کا علی جیسا غلام بھی ہے۔ ایک بھی آیت نہ ہوتی ہے اگر قرآن میں نبی کی شان ہے، میرے لیے وہ عظمتوں کا سرخیل و سرتاج یوں بھی ہوتا کہ اس کی عظمتوں کی گواہی کے لیے یہی کافی ہے کہ علی جیسا علی جو زندگی کے ہر رخ سے علی ہے وہ اس کی غلامی میں ہے۔ اس باغ پہ توحید کا سایہ نہ ہو کیوں کر، اس باغ پہ توحید کا سایہ نہ ہو کیوں کر، جس باغ کے ورثے ہی میں زہرا سی کلی ہے۔ پتہ نہیں آپ یہ مسئلہ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اس باغ پہ نہ لگائے نعرہ، میں آپ سے نہیں فرمائش کر رہا، میں تو کچھ پہنچانا چاہتا ہوں۔ اس باغ پہ توحید کا سایہ نہ ہو کیوں کر، جس باغ کے ورثے ہی میں زہرا سی کلی ہے، اس شخص کے رتبے کی بلندی پہ نہ جاؤ جس شخص کے ادنا سے غلاموں میں علی ہے۔ جو رسول کو یہ سمجھے ہم کافر، رسول کو اپنے جیسا بھائی سمجھو تم مسلمان۔ ہم رسول کی زندگی اور رسول کی سیرت کو قرآن کی آیتوں سے بیان کریں تو کافر، تم سیرت رسول کو ابو ہریرہ کی روایتوں سے بیان کرو تو مسلمان۔ رسالت میں آیتوں کے نذرانے پیش کریں تو کافر، بارگاہ رسالت میں بغاوتیں کرو تو مسلمان۔ ہم رسول کے ذہن و دل و دماغ اور سینے کو علم نشرح لک صدرک کی روشنی میں گنجینہ علوم الہی سمجھیں تو کافر، تم رسول کے دماغ کی صحت پر شک کرو تو مسلمان۔ ہم رسول کی پرورش اور پناہ کرنے والوں کو سلام کریں تو کافر، تم 40 مرتبہ رسول کے مقابلے پر آنے والے ابو سفیان اور رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبانے والی اور اس کے بیٹوں اور اس کے پوتوں کو بھی مانو تو مسلمان۔ سوچو، میں تو کہتا نہیں ہوں دوست، ابھی تم ان سے کہو، ہم نہیں کہتے، ہم ان سے بات ہی نہیں کرتے، تم کہو یہ قابل نہیں ہے کہ ان سے بات کی جائے۔ یہ تمہارا حوصلہ ہے میرے حبیب کہ تم ہماری خاطر ان سے بات کرتے ہیں۔ خدا کی قسم نبی اور علی کی عظمتوں کو سلام اسی لیے کرتا ہوں کہ عرب کے ان وحشی درندوں جانوروں کے درمیان 63 برس تک نبی بھی نبی بن کے رہا، علی بھی علی بن کے رہا۔
علی کو اس لیے علی نہیں مانتا کہ علی شاہ لاپتہ ہے، علی کی عزت اس لیے نہیں کرتا کہ علی خیبر کشا ہے، علی کو صرف اس لیے علی نہیں مانتا کہ علی شاہ نوا ہے، علی کو صرف اس لیے علی نہیں مانتا کہ علی سرتاج حالتا ہے، علی کو صرف اس لیے علی نہیں مانتا کہ علی امیر المومنین ہے، علی کو صرف اس لیے علی نہیں مانتا کہ علی امام المتقین ہے، علی کو میں علی صرف اس لیے نہیں مانتا کہ وہ قائد الغر المہجرین ہے، علی کو صرف اس لیے علی نہیں مانتا کہ ولی اللہ ہے، وجہ اللہ ہے، وید اللہ ہے، واسد اللہ ہے، اس نے خیبر کا در اکھاڑا، وہ ہر جنگ کا فاتح ہے، ہر جنگ میں اس نے رسول اور اللہ کا پرچم بلند رکھا، علی کو اس لیے علی نہیں مانتا، اس لیے گلی گلی نگر نگر علی علی کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں کہ جو زندگی کے ہر رخ سے علی تھا، اعلیٰ تھا، افضل تھا، برتر تھا، نفیس تھا، حسین تھا، خوبصورت تھا، لطیف تھا، نور تھا، عالم تھا، وہ 64 برس تک عرب کے جاہلوں میں علی بن کر زندہ کیسے ہوا؟ میں علی رہا اور علی بن کر رہا، اپنے اسٹیٹس سے 1 انچ نیچے نہیں آیا، گرے ہوئے لوگوں کو ٹھوکر مار کے اٹھایا اور فخر سلیمان بنا دیا، لیکن خود نیچے نہیں آیا۔ یہ انسانی مزاج کے خلاف ہے، جبلت کے خلاف ہے۔ معمولی سا پڑھا لکھا آدمی اگر کسی محفل میں بیٹھا ہو اور وہاں اس کے مزاج کے خلاف 5 آدمی بھی بیٹھے، اسے گھبراہٹ ہونے لگتی ہے، اور گریبان پھاڑ دے گا، نکل جائے گا، سفوکیشن ہوگا۔ ایک میرا علی ہے جو عرب کے بدو اور جاہلوں میں گھرا ہوا ہے، اور علی ہے، علی بن کر رہا، علی بن کر رہا، 1 انچ نیچے نہیں آیا۔ ایک میرا علی ہے جس کی جو عرب کے جاہلوں میں رہا، عرب کے کینہ پروروں میں رہا، اونٹ کا گوشت کھانے والے اور زیتون کا تیل پی کر جوان ہونے والے کینہ پرور قوم میں علی بن کر رہا۔ سبحان اللہ۔ پتہ نہیں آپ ایک ایک جملے کے پس منظر کو سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ کینہ پرور مولا آپ کو سلامت رکھے، کینہ پرور لوگوں میں رہا، اجان محترم اور علی بن کر رہا، 1 انچ اپنی سطح سے نیچے نہیں آیا، اور اس حالت میں بھی اس نے سلمان بنائے، ابو ذر بنائے، مقداد بنائے، میثم بنائے، مقداد بنائے، عمار بنائے۔ آپ دیکھیں علی بن کر رہا، جن لوگوں نے تلوار کے ذریعے عرب کی وحشیانہ وراثت کے مطابق اور وحشیانہ سیرت کے مطابق اوس پڑوس کے ملکوں پر حملے کر کے زبردستی لوگوں کی گردنیں کاٹ کر انہیں مسلمان کیا اور اپنا نام فاتح اعظم کی فہرست میں لکھوایا۔ انہوں نے روم پر حملے کیے تلوار کے ذریعے، علی منع کرتے رہے۔ ایران پر حملہ کیا تلوار کے ذریعے، صرف یہ لکھوانے کے لیے کہ ہم فاتح فارس ہیں، فاتح ایران ہے، فاتح روم ہے۔ علی منع کرتے رہے اسلام کو تلوار سے مت پھیلاؤ، اس لیے کہ آج تمہاری تلوار میں دم ہے، کل جب دشمن کی تلوار میں دم ہوگا تو یہ گردنیں پھر اڑ جائیں گی۔ تم اسلام کو ان کے سروں پر مسلط مت کرو، اسلام کو دلوں میں اتارو۔ آپ نے دیکھا لوگ تلواریں لے کر جس مملکت ایران میں گئے تھے وہاں وقتی طور پر گردنیں جھکا دی گئی، مسلمان بنا لیا گیا، لیکن میرا علی وہ علی ہے کہ جو 1 مرتبہ بھی ایران نہیں گیا، کبھی ایران کی زمین میں قدم نہیں رکھا، کبھی ایران میں تلوار نہیں چلائی، بس اپنے قدموں سے مس کر کے ایک ایرانی سلمان کو فخر سلیمان بنا دیا تھا۔ آج ایران کو دیکھ لو کہ پورے ایران میں تلوار والے کا کلمہ پڑھا جاتا ہے یا کردار والا؟ علی نے اپنے قدموں سے مس کر کے ایک بھیج دیا تھا،
اسے کہہ دیا تھا منا اہل البیت. توجہ ہے اسلام کردار یہ نبی اور علی کی عظمتوں سے پھیلا, تلوار سے نہیں پھیلا, یہ زبردستی مسلط نہیں کیا جاتا اسلام. تو جس علی نے زبردستی اسلام مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی اور مخالفت کی اس زمانے کے حکمرانوں کی, تو اس زمانے کے نام نہاد سینیٹر اگر ان علی والوں پر زبردستی اپنا اسلام شریعت دل کے نام پر نافذ کرنا چاہیں گے, وہ بھی علی والوں پر, اور ہم پر تو کچھ نافذ ہوتا ہی نہیں, اس لیے کہ ہم نے اپنے دلوں پر علی نافذ کر لیا. ہم پر کچھ نافذ نہیں ہوتا, اس لیے ہم گنجائش نہیں ہے بھائی کسی کی. بہت مجبوری ہے, ہم کسی سے متاثر نہیں ہوتے, کیا کریں, ہماری بھی مجبوری ہے. اس لیے کہ کسی مکے مدینے کے بنی بقال کو تو ہم نے اپنا امام بنایا نہیں. ہم نے بیٹیوں سے مسئلے پوچھنے والوں کو تو اپنا امام بنایا نہیں. پتہ نہیں سمجھو گے یا نہیں جملہ. ہم نے اتنی بڑی شخصیتوں کا اپنا امام اور رہبر مانا ہوا ہے, اپنے دلوں پر نافذ کیا ہوا ہے, کہ کوئی کتنی بھی بڑی شخصیت ہو ہمیں کیڑے مکوڑوں سے زیادہ نظر نہیں آتی. بعض اوقات تو یہ چھوٹے چھوٹے شریعت دل والوں کے لیے ہمیں خوردبین خریدنا پڑتی ہے. خریدنا پڑتی ہے کہ انہیں دیکھیں کہ یہ کہاں سے بول رہے ہیں. ان کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں جتنی لشکر سلیمان میں چیونٹیوں کے سردار کی حیثیت. ہم پر شریعت نافذ کرتے ہیں, نہیں ایسا نہیں ہوتا. نافذ وہاں کچھ کرو جہاں شیشے دل میں کوئی گنجائش. یہاں علی کی تولا کی شراب سے اتنا لبریز کیا ہوا ہے جام دل کہ اب اس میں ایک قطرہ بھی باہر سے ڈالو گے تو چھلک جائے. کوئی چیز کسی جام میں اس وقت ڈالی جاتی ہے جب اس جام میں کوئی گنجائش ہو. اگر آدھی اس کی محبت ہو, تہائی اس کی ہو, 1/3 اس کی ہو, 2/3 اس کی ہو, تو یہ 1 اور 3 کے ہم قائل ہی نہیں ہیں. 1/3 کے قائل ہیں, نہ 2/3 کے قائل ہیں. یہاں تو ٹوٹل کمٹمنٹ ہے. تو اپنے ایک جام سے نازا ہے ساقیہ, 14 پلانے والے ہیں, پرواہ ہے تیری کیا. بتلائے دیتا ہوں تجھے میں خانوں کا پتہ, بتاؤ کاظمینو خراسانو سامرا, خورشید مدعا میرا پورچے شاف میں ہے. شریعت دلالو کربلا میں ایک میرا ساتھی لگا.
اتنا لبریز ہے کہ باہر کی کوئی شراب، اور وہ بھی گھٹیا قسم کی شراب، وہ بھی ٹھرا قسم کی شراب، وہ نہیں آ سکتی. یہ یاد رکھو، اصل میں جب بھی نقل ملے تو اصل نہیں چھلکتی، اصل نہیں چھلکتی، نقل چھلک جاتی ہے، نقل چھلک جاتی ہے. زبردستی ڈالو گی بھی جان دل میں شیشے دل میں تو یہ چھلک کر باہر گر جائے گا. تو ہم نے اتنی گنجائش ہی نہیں چھوڑی. دیکھ کر بنے حسین سے لبریز ایک دل. کیا خوبصورت شعر ہے. دیکھ کر غمِ حسین سے لبریز ایک دل، سب دے دیا مجھے میرے پروردگار. لبریز ہے یا کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. گنجائشیں وہاں ہوتی ہیں جہاں کہیں ایسا نہ ہو جائے، کہیں ویسا نہ ہو جائے. گنجائشیں وہاں ہوتی ہیں جہاں نظریہ ضرورت کے تحت وابستگیاں ہوتی ہیں، جہاں اتحاد بنائے جاتے ہیں ضرورت کے تحت، وہاں یہ گنجائشیں ہوتی ہے. ہمارے یہاں اس قسم کی کوئی گنجائش نہیں. اور پھر شریعت نافذ کا ہے کہ شریعت نافذ کرتی ہے، خلاف قرآن ہے، خلاف سنت ہے. شریعت کو دل کے ذریعے نافذ کرنا نہ قرآن کے مطابق ہے، نہ شریعت کے مطابق ہے، نہ سنت رسول کے مطابق ہے. کس انداز سے نافذ کر رہے ہو؟ ابھی تو خیر سے تم نے قرآن فہمی کی پہلی سیڑھی بھی طے نہیں کی. ابھی تو نرسری کے طالب علم بھی نہیں ہو قرآن کے معاملے میں. ابھی تو تمہیں کسی قرآن اکیڈمی میں بھی ہم پیش نہیں کر سکتے. کنڈر گارڈن میں جاؤ قرآن کے، اس لیے کہ قرآن کا پہلا سورہ ہے الحمدللہ رب العالمین. اور ابھی تمہیں یہی نہیں پتا کہ الحمدللہ رب العالمین کس کا کلام ہے. بتا، روز پڑھتے ہو ہر نماز میں، ہر نماز میں سال بھر 90 کروڑ مسلمان پڑھتے الحمدللہ رب العالمین. سب کو یاد ہے، بچوں کو یاد ہے. بتاؤ یہ الحمدللہ رب العالمین کس نے کہا؟ یہ تو بندہ کہتا ہے اللہ سے. یہ سورہ ہم کو سمجھنے کی کوشش کرو. پڑھے جا رہے ہو نمازیں، سورہ ہم تک ابھی تک کسی کی سمجھ میں نہیں آئے. نہیں تو بتاؤ یہ کس سے کہا؟ یہ خدا خود کہہ رہا ہے کہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. آپ سوچو، غور کرو، تفکر کرو. اسے سورہ فاتحہ بھی کہتے ہو، اسے سورہ واضحہ بھی کہتے ہو، اسے ام الکتاب بھی کہتے ہو، اسے سب مثانی بھی کہتے ہو. 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ کیوں کہا ہے؟ 2 مرتبہ نازل ہونے والا سورہ اگر تم سمجھ لیتے تو اس سوال کا جواب بھی سمجھ میں آ جاتا. عزیزان محترم، بس قالوا ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، جب اسے سجا دوں، سوار دوں اور اس میں اپنی روح داخل کر دوں تو تم سب کے سب سجدے میں گر جانا. 7 سے زیادہ مقامات ہیں قرآن میں ایسے جہاں آدم کی تخلیق، ملائکہ کا مکالمہ، ابلیس کی بغاوت کا تذکرہ مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے. اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ وقت ہے. عزیزان محترم، اس مسئلے پر آپ توجہ فرمائیں اور ملت اگر غور کر لے تو ہم تصریح میں شریعت بل مان لوں گا اگر تم نے اس مسئلے کو سمجھا دیا. عزیزان محترم، سارے فرشتے اکٹھے ہوئے جب اللہ نے کہا میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں، جب اللہ نے کہا سارے فرشتوں نے اکٹھے ہو کر کہا قال تجد فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. سارے فرشتوں نے کہا پروردگار تو اسے زمین پر خلیفہ بنائے گا، یہ زمین پر جا کر خون خرابہ کرے گا، جبکہ ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری تقدیس کرتے ہیں. آواز آئی انی اعلم ما لا تعلمون، جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ تم نہیں جانتے. صلوات
हाथ दे देना मोहम्मद वाले। और जब अहले बैत रसूल ने यहाँ तक कहा तो इब्लीस से पूछा गया, या इब्लीस उम्मा मना खान तख्ता जब खलक को भैया तुझे किसने मना किया आदम को सजदा करने से? उसने बगावत की, सरकशी की, काला फख्र मिन्हा इन्नका रजीम, निकल जा मेरी बारगाह से, तू रजीम है और तुझ पर कयामत तक के लिए लानत है। संजय ने फौरन कहा, इतना सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम, हमें कायम रख इसी रास्ते पर और बचा इब्लीस के रास्ते पर जिस पर तू गजबनाक हुआ है, जिन पर तू गजबनाक हुआ है। इसीलिए मुसलमानों के सारे मुफस्सिरीन ने इस कुरान को सब मिनल मसानी कहा है, यानी 2 मरतबा नाजिल होने वाला सूरा। एक मरतबा आसमान पर नाजिल हुआ, एक मरतबा रसूल पर नाजिल हुआ। आसमान पर नाजिल हुआ तो मोहम्मद की ज़बानी कलाम पंजतन कहलाया, जमीन पर आया तो कुरान की आयत कह। सहन करो, इदराक करो, इनकी जबान से निकला हुआ लफ्ज कुरान का मुकद्दर बन जाए, उन्हें खुदा की निगाह में मासूम कहा जाता है। साहिबाने हामद की परवरिश की है अबू तालिब ने, साहिबाने हामद की परवरिश की है, जिन्होंने कुरान को आगाज अता किया, कुरान को इब्तदाइया अता किया, कुरान को बोलने की कुव्वत अता की, उनकी परवरिश की है अबू तालिब ने। तो जो ऐसों को माने वो काफिर, जो ऐसों को माने वो माने। हम इस तफसील में नहीं जाते। तकरीर का आखिरी जुमला इस बहस में नहीं पढ़ते मेरे नौजवान दोस्तों, पढ़े लिखे हो सारे, कोई गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। चावलों के इस्ताल दिलाने से कभी गुस्से में मत आया करो। कोई तुम्हें काफिर 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 कहता है तो कहता है। आओ, मगरिब का वक्त हो रहा है, माह सियाम है, माह मुबारक है, इफ्तार का वक्त करीब है। यकीन ऐसा होना चाहिए, कोई हमें घबराने की जरूरत नहीं है। आज इफ्तार के वक्त जब ये सूरज डूब रहा है, इस आलम को गवाह बनाकर हम जवाब नहीं देते अपने आप को काफिर काफिर कहने का। हम तो आज ये दुआ करते हैं, ऐ मेरे परवरदिगार, तुझे माह मुबारक का वास्ता, तुझे रमजान का वास्ता, तुझे कुरान का वास्ता। हम कोई शिकायत इनकी नहीं करते, मालिक तुझे कुरान का वास्ता। जैसा अबू तालिब काफिर था वैसा काफिर हमें बना दे, जैसा अबू सुफियान मुसलमान था वैसा मुसलमान ही है। जन्नत क्या है, जहन्नम क्या है। हम बड़े गुनाहगार हैं मेरे परवरदिगार। जहाँ अबू तालिब जाए वहाँ हमें भेज दे, जहाँ अबू सुफियान जाए वहाँ इन्हें भेज दे। यह है फलसफा और इस फलसफे पर यकीन रखो, यही नतीजा है। अबू तालिब को सलाम करते रहेंगे। सेनेट के कंडीशन कमरों में बैठकर शरीयत बिल की बातें करने वालों, तुम क्या जानो कि शरीयत कैसे आती है, शरीयत बिल कैसे आता है। याद रखो, शरीयत पेश की मुस्तफा ने। जुमला सुनो, आखिरी जुमला। शरीयत पेश की मोहम्मद मुस्तफा ने, बिल अदा किया अबू तालिब ने। शरीयत का बिल अबू तालिब ने अदा किया, बिल अबू तालिब ने अदा किया है। कभी अकबर की पर्ची की सूरत, कभी अब्बास के कटे हुए बाजुओं की सूरत में, कभी कासिम की लाश के टुकड़ों की सूरत में, कभी हसन के कलेजे के टुकड़ों की सूरत में। शरीयत मुस्तफा की बच रही है, बिल अबू तालिब पेश कर रहा है। और तुम्हें पता है कि अबू तालिब ने इस शरीयत को बचाने के लिए तो सबसे इस अबू तालिब, मैंने टेलीविजन की शाम गरीबा की तकरीर में ये जुमला कहा था, अगर तुम्हें याद हो दोस्तों, इस शरीयत को बचाने के लिए अबू तालिब ने 10 मुहर्रम को असर आशूर से जरा पहले जो सबसे छोटा बिल पेश किया, वो इतना वजनी था कि ना
आसमान ने कबूल किया।
کے سر کی طرف سنو حرملا کے سر کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، حرملا میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ارے میرا بچہ تو بہت چھوٹا تھا۔ اتنا کہا، رباب کی گردن ڈھلک گئی، سید سجاد نے آواز دی، اللہ جلدی رباب مر گئی۔ آخری جملہ اللہ جلدی اللہ رباب مر گئی۔ بچے کے قاتل کے انتظار میں تھی، زینب دوڑی دوڑی آئی، رباب کی گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ زینب نے تڑپ کے پوچھا، بیٹا سجاد کیا ہوا؟ بیٹا سجاد کیا ہوا؟ میرا بیمار مولا کہتا ہے، پھپھی اماں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آخری جملہ، رباب کو جب غسل میت کے لیے تختہ غسل پر لٹایا تو رباب کے کپڑوں سے ایک گٹھڑی نکلی۔ اس گٹھڑی نکلی، کیا سنا ہے؟ رباب کے کپڑوں سے ایک گٹھڑی نکلی، عزادارو اس گٹھڑی کو کھولا گیا، اس میں سے کوئی زیور نہیں نکلا، کوئی سونا نہیں نکلا۔ جب اس گٹھڑی کو کھولا گیا، اس گٹھڑی میں سے ایک تو اصغر کا خون بھرا کرتا، کیا سن رہے ہیں عزادارو؟ آخری جملہ، ایک اصغر کا خون بھرا کرتا اور ایک اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں جو سامنے غریبہ میں جلتے ہوئے ڈھیلے سے مان اکٹھا کر کے اپنے ساتھ رکھی ہوئی تھی۔ سینے پر ہاتھ مار کے کہو، آئے رباب، آئے علی اصغر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد